خالق سے آتے ہیں مخلوق کی طرف تو ورڈ استعمال ہوتے ہیں، لفظ بولے جاتے ہیں شاہدن، مبشرن، نذیرن، داعین، سراجن، منیرن، بولا جاتا ہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، پیغمبر آ گیا، سراج آ گیا، منیر آ گیا، شاہد، مبشر، نذیر آ گیا۔ جب خالق سے مخلوق کی طرف آتے ہیں تو عظمت نبی واضح کی جاتی ہے، جب مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں تو لفظ بولا گیا بھی عبدی ہی، نہ کہا گیا نبی آیا ہے، نہ کہا گیا سراج آیا ہے، نہ کہا گیا منیر آیا ہے، نہ کہا گیا رسول آیا ہے۔ میں نے کہا جب خدا نے اپنے سے مخلوق کی طرف بھیجا تو مخلوق کو بتایا عام نبی نہیں جی آیا، شاہد آیا جے، نبی تو ہے یہ، شاہد آیا جے، مبشر آیا جے، نذیر جے، سراج جے، منیر جے۔ عظمت نبی واضح کی تاکہ مخلوق کو پتہ چلے، جو عقل کہندے ہیں ان کو پتہ چلے یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ہمیں تو جتنی پتہ اتنی بیان کرنی ہے نا۔ صدیق کو فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، صدیق میری حقیقت اور میرے خدا تو سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب خالق سے مخلوق کی طرف تو نبیاً، رسولاً، سراجاً، منیراً، شاہداً، مبشراً، تو جب مخلوق سے خالق کی طرف، زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں تو صرف لفظ بولا گیا بعبدہ، میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے وہ رب کا بندہ ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا نا پڑھو کلمہ، اس میں بھی یہی کہا گیا عبدہ ورسولہ، تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ سرکار دی معراج خواب والی سی، جسم تے گیا ہی نہیں۔ عبد کا اطلاق جسم اور روح پر ہوتا ہے، خالق نے اس لیے فرما دیا بندہ آیا جے جسم تے روح دے نال آیا جے۔